إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بتانا. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمين. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، نوجوانان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا کبریائی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دائرہ فانی کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی براہ روی کا شکار ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، ہمیں یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رب کائنات نے ہم پر بڑا احسان کیا. سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے کئی مخلوقات بنائے،
ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی شرف کی بات ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی بڑی نعمت ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اشرف المخلوقات، اپنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اور احسان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا. شکل و صورت میں پیدا فرمایا. ہماری بناوٹ، ہماری سجاوٹ، ہماری ساخت جو ہے، ہماری شکل و صورت جو ہے سب سے بہترین ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التین کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا فرمایا. یوں اللہ رب العالمین کے احسانات ہمارے اوپر کئی ایک ہیں. ایک انسان اگر اپنی وجود میں غور و فکر کرے گا، ایک انسان اگر دنیا کو دیکھے گا، یا آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، مکانات کے اوپر اپنی نظر کو دوڑائے گا تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں اور کتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں. نعمتوں سے نوازا، احسانات سے نوازا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں رشد و ہدایت کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے لیے، ہمیں وہ راستہ بتلانے کے لیے جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہو، وہ راستہ بتلانے کے لیے جو سیدھا راستہ ہو، ایسے راستے کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دائرے فانی کے اندر مبعوث کیا. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام نازل ہو. بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ اور حدیث نبویہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس آیت اور حدیث کے پیش نظر آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ہمارا رازق کون ہے، ہمیں روزی دینے والا کون ہے. ہر ایک انسان کو یہ معلوم ہے، اکثر و بیشتر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رازق اور خالق و مالک کون ہے، لیکن ہمارا جو ہے عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے. کسی بھی انسان سے آپ یہ پوچھیں کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے، وہ انسان فوراً یہی کہے گا کہ وہ روزی ہمیں اللہ رب العالمین دیتا ہے. لیکن انسانوں کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. زبان سے تو کہہ دیتا ہے کہ روزی ہمیں اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتا جس طریقے سے بھروسہ کرنا چاہیے. اور وہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کی بھی تشریح کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے، اور اگر اللہ سے ڈریں گے جتنا ڈرنے کا حق ہے، یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں روزی اس طریقے سے عطا کرے گا جس طریقے سے پرندوں کو عطا کرتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو سب سے پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے وہ آیت کریمہ سورۃ الہود آیت نمبر 6 کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انسانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے، انسانوں کو یہ خبر دیا جا رہا ہے کہ لوگوں ذرا غور کرو، فکر کرو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کیا زمین پر کوئی ایسے جانور ہیں جو اپنے رزق کو اپنے پیٹھ کے اوپر لادے پھرتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بھی جانور نہیں ہے جو اپنے رزق کو اپنے پیٹھ پر لادے پھرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اسے رزق دیتا ہے. پھر بھی آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یعلم مستقرہ مستودعہ، کہ اللہ رب العالمین اسے رزق دیتا ہے، وہ اپنے پیٹھ پر رزق کو لے کے نہیں پھرتا ہے، اور وہ جہاں بھی رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ کتاب مبین میں اللہ رب العالمین کے لوح محفوظ میں اس کا رزق جو ہے لکھ دیا گیا ہے. انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
تو اسی وقت اس کا روزی لکھ دیا جاتا ہے، اسی وقت اس کا روزی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں کمائے گا، کہاں کھائے گا، کہاں زندگی بسر کرے گا اور کہاں مرے گا۔ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کی بات یہاں پر صرف یہ ہے کہ ذرا غور کرو، فکر کرو، دیکھو کہ کیا کوئی جانور اپنے پیٹھ کے اوپر اپنے روزی کو لے کے پھرتا ہے؟ نہیں پھرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو روزی عطا فرماتا ہے، ہر ایک انسانوں کو، ہر ایک جانوروں کو، یہاں تک کہ چیٹیوں کو، شیروں کو، ہر ایک چیز کو، اپنے مخلوقات کو اللہ رب العالمین روزی عطا کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جو آگے فرمایا کہ مستقرہا و مستودعہا، یہ دونوں کے معنی کیا ہیں؟ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ ایک انسان کے جو ہے رہائش کو جانتا ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہاں کی بھی اللہ رب العالمین نے جہاں اس کو وہاں کتنا روزی ملنا چاہیے وہ بھی لکھ دیا ہے، اور وہ انسان جو ہے پیدا ہونے کے بعد کہاں جائے گا، کہاں جا کر کمائے گا، کہاں جا کر بسے گا، وہاں اس کو روزی ملے گا۔ یہ جو دونوں الفاظ ہیں، ان دونوں الفاظ کی تشریحات یہ ہے کہ مقام پیدائش جو ہے، اپنا آبائی وطن جو ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین انسان کو روزی دیتا ہے، اور جہاں عارضی رہائش گاہ ہے، کوئی جا کر کہیں پر بستا ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین اسے روزی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین مقام پیدائش کو بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کہاں پیدا ہوگا، کون سے گاؤں میں پیدا ہوگا اور کون سے شہر میں پیدا ہوگا، یہاں تک کہ کون سے گھر اور کون سے ہاسپٹل میں پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ساری کی ساری چیزیں معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اس کی تشریح میں ایک بات اور یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بھی خبر ہے کہ ایک انسان کہاں مرے گا، ایک انسان کون سی جگہ پہ مرے گا، کون سے وقت اور کون سے ٹائم پہ مرے گا۔ اللہ رب العالمین کی یہاں لوح محفوظ میں ساری باتیں لکھ دی گئی ہیں، محفوظ ہیں ساری باتیں۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20 کو اٹھائیے، وہاں پر بھی آپ کو ایسی باتیں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَإِن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَإِن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ کوئی بھی ایسے جانور نہیں ہے، اللہ کے کوئی بھی ایسے مخلوق نہیں ہے جو اپنی پیٹھ پر اپنے رزق کو لاتے پھرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان تمام جانوروں کو روزی دیتا ہے، وَيَرْزُقُهَا، اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت ہی زیادہ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ ذرا غور کیجیے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک مخلوق کا روزی روٹی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین اسے روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا جاننے والا اور سننے والا ہے۔ ہر ایک انسان کے بارے میں اللہ کو خبر ہے، ہر ایک انسان کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ اسے کتنا روزی ملنا چاہیے اور کتنا نہیں ملنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ جانتا ہے اور ہر ایک انسان کی باتوں کو سنتا ہے۔ ایک انسان کو جب روزی ملتی ہے، ایک انسان کو جب اللہ مال و دولت عطا کرتا ہے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، اللہ رب العالمین سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق کی ذمہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور ایک سورۃ الذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا، سورۃ الذاریات آیت نمبر 57 اور 58، 57 اور 58 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اس آیت کریمہ میں کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما اريد منهم من رزق، میں تم لوگوں سے روزی نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں تم لوگوں کو روزی عطا کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ غور کرنے والی بات کیا ہے معلوم؟ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پورا سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تم سے روزی نہیں مانگتا ہوں بلکہ میں تمہیں روزی دیتا ہوں، اور میں تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں، تم سے کھانا اور کپڑا میں نہیں مانگتا ہوں۔
بلکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ زبردست رزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک جانور کو روزی دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ پر کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق، میں تم سے روزی نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے روزی نہیں مانگتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے احسان کر لیا، ہم نے بڑا احسان کر لیا، اور ہم جو ہے بہت ہی زیادہ اس کا جو ہے احسان جتلاتے پھرتے ہیں۔ اگر ہم نے مسجد میں، ہم اگر مدرسے میں 100 روپے دے دیتے ہیں، ہمارا احسان یہ ہوتا ہے کہ ہم 100 مرتبہ پوچھتے ہیں، ہم 100 مرتبہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم 100 مرتبہ اس کو انگلیوں سے کریدتے ہیں کہ کیا ہے، نہیں ہے، کیسا ہے، نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے اللہ رب العالمین کو دے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ہم رزق دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے ان پیسوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہمارے 100-500 کا محتاج ہے؟ ہم دے کر اللہ رب العالمین کا بڑا احسان کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، یاد رکھنا، ہم جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہم قرض حسنہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ قرض حسنہ۔ آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے، یعنی اچھا قرضہ دے۔ آج اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آج ہم اگر مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، آج اگر ہم مدرسوں میں خرچ کرتے ہیں، یاد رکھنا ہم نے قرض دیا ہے اللہ رب العالمین کو، ہم احسان نہیں کیا اللہ رب العالمین کے اوپر، ہم مسجد کے اوپر احسان نہیں کیے ہیں، ہم مسجد کے ذمہ داروں کے اوپر احسان نہیں کیے، ہم مدرسوں کے اوپر احسان نہیں کیے، ہم نے قرض دیا ہے، ہم نے قرض دیا ہے اللہ رب العالمین کو، اور اللہ رب العالمین یہ قرضہ ہمیں لوٹائے گا، یہ قرضہ اللہ رب العالمین ہمیں لوٹائے گا۔ اسی لیے اگر آپ نہیں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کسی اور سے قرضہ لے لے گا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم نہیں دیے تو اللہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ قرض دے رہے ہیں، اگر میں آپ سے قرض مانگتا ہوں، آپ نہیں دیے، میں دوسرے سے نہیں مانگ سکتا؟ آپ نہیں دیے تو کیا مجھے قرض کون بھی نہیں دیتا؟ ایک انسان اگر نہیں دیا دوسرے سے پوچھیں گے، دوسرا اگر نہیں دیا تیسرا تو ضرور دیتا۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں اگر آپ دیتے ہیں، یہ قرضہ ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں دیتے ہیں، کوئی دوسرا دے دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو آپ اس ناحیے سے خرچ کیجئے اللہ رب العالمین کی راہ میں کہ اللہ رب العالمین کو ہم قرض دے رہے ہیں، وہ بھی قرض حسنہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسے ہمیں پہاڑ چڑھا کر دے گا۔ وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ پوری بات ہے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کو رزق دے سکتے ہیں، نہ اللہ کو ہم کھلا سکتے ہیں، نہ اللہ کو پلا سکتے ہیں۔ ہم جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بلکہ اسے اللہ نے کہہ دیا تم اسے قرض حسنہ کی طرح خرچ کرتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمارا جو بھروسہ ہے کفاروں سے بھی کم ہمارا بھروسہ ہے اللہ رب العالمین کے اوپر۔ آپ مکہ کی وادیوں کو دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے پوچھیے کہ تم لوگوں کو رزق کون دیتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض۔ یا مراد جو ہے خطاب جو ہے کفار و مشرکین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، کہ تم لوگوں کو آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آگے کی آیت کریمہ ہے، کفار و مشرکین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزی دیتا ہے۔ ان کو یہ یقین تھا، اللہ کی ذات کے اوپر ان کو یہ بھروسہ تھا کہ روزی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ہم بھی اپنے زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ روزی اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ہمارے اور آپ کو جو ہے بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہم روزی کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر اگر بھروسہ ہوتا، روزی اگر ہمیں یہ بھروسہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، تو ہم اس طریقے سے روزی کے لیے مارے نہیں پھرتے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھائیے، آپ کو معلوم چلے گا کہ روزی ہمارے پیچھے کیسے بھاگتی ہے۔ روزی روٹی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جبکہ حدیث رسول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزی ہمارے پیچھے بھاگتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لو ان ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدرك الموت. سلسلہ الصحیحہ کی روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے بھاگتا ہے, ایک موت سے اور ایک روزی سے. روزی کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے, وہ روزی جو ہے بھاگتا ہے اس کے پیچھے, اور ایک موت جو ہے, یہ دونوں چیزوں سے انسان جو ہے بھاگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک انسان جتنا بھی دور بھاگے اس کا پیچھا کر لیں گے. اگر آپ آج یہاں ہیں, یہاں سے کہیں اور چلے جائیں, روزی آپ کا جو ہے یہاں سے وہاں پیچھے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا چلا جائے گا. آج الٹا ہے, ہم روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں, جبکہ حدیث رسول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزی ہمارے پیچھے بھاگتی ہے, روزی جو ہے ہمارا پیچھا کر رہی ہے, اور ہم روزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائی ذرا غور کیجیے, موت جس طریقے سے ہمارا پیچھا کرتی ہے اسی طریقے سے روزی. موت کس طریقے سے, ہم کہیں بھی اگر چلے جائیں, کہیں مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں, کہیں دور چلے جائیں, آسمان کے اوپر چلے جائیں, زمین کے نیچے چلے جائیں, کیا موت ہمیں چھوڑ سکتی ہے؟ کیا ہمیں موت نہیں آ کے رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادرکہ رزقہ, کہ ایک انسان کو اس کا رزق اسے مل جائے گا چاہے وہ کتنا دور بھاگ جائے. اسی طریقے سے انسان کو موت بھی آ کے رہے گی چاہے وہ کتنا بھی دور بھاگ جائے. میرے بھائی اور دوستو, ہمیں اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ جب روزی ہمارے پیچھے ہے, اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں روزی لکھ دیا ہے, تو پھر ہم کیا روزی کے پیچھے اتنا کیوں بھاگیں؟ ہاں ایک چیز ہے کہ ہمیں روزی تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ سورۃ الجمعہ اٹھائیے, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, جب اذان دے دی جائے تو تم جو ہے اپنے بے و شرا کو بند کر دو, خرید و فروخت, کاروبار, کام کاج کو چھوڑ دو, اور اللہ رب العالمین کی طرف چلے آؤ, دوڑے اللہ رب العالمین کی طرف چلے آؤ. اور بالخصوص جب جمعہ کی اذان دے دی جائے, جمعہ کی جب اذان دے دی جائے تو تمہارے لیے بے و شرا کرنا, کاروبار کرنا, پیسہ کمانا جائز اور درست نہیں ہے. اور جو شخص جمعے کی نماز کو چھوڑ کر پیسے کماتا ہے, اس انسان کا پیسہ جو ہے حرام کا پیسہ ہوتا ہے. اس انسان کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے. وہ اگر ایک انسان مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور پھر نماز کو چھوڑ کر محنت اور مزدوری کرتا ہے, جمعہ کو چھوڑ کر محنت اور مزدوری کرتا ہے, یاد رکھنا جتنا وقت میں انہوں نے نماز کو چھوڑا, جتنے وقت میں جمعہ کا وقت تھا چھوڑا, اس درمیان کے وقت جو کام کیا وہ کام کا پیسہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. اور اگر اسی پیسے کو ملا دیتا ہے, اسی پیسے کو اپنے تمام پیسوں میں ملا دیتا ہے, تو وہ انسان جو ہے ان کے تمام پیسے جو حرام ہو جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کیجیے, اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. یہاں فضل سے مراد روزی. اللہ رب العالمین نے قسمت میں لکھ دیا روزی, لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا یہ باتیں بیان کیا ہے کہ تم ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین پر پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کرو کہ ہمیں تلاش کرنی ہے. اللہ نے روزی لکھ دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے بیٹھے رہیں گے اور روزی جو آسمان سے ٹپک کے ہمارے پاس آئے گا, ایسا نہیں. اللہ نے محنت کرنے کے لیے کہا, اور یاد رکھنا محنت کے اوپر روزی کا انحصار نہیں ہے. کوئی انسان کہے نہیں ہم پورا محنت کرتے ہیں تو ہم پورے جو کروڑپتی بن جانا, ہم پورا محنت کرتے ہیں تو پورا جو ہے ہم مالدار ہو جانا. نہیں, محنت کرنا ہے, لیکن محنت کے اوپر روزی کا انحصار نہیں ہے, تقدیر کے اوپر ہے. کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے کاروبار کو جاتے ہیں, جس دن ہم سب سے زیادہ پھرتے ہیں, 100 200 500 کا جو ہے پیٹرول پھک جاتا ہے ہمارا, اسی دن سب سے کم جو ہے ہمیں ملتا ہے کام, سب سے کم چیز ہم استعمال کما پاتے ہیں, سامان ہمیں کم ملتا ہے. اگر محنت کے اوپر روزی نربھر ہوتا ہے اور ان کا انحصار ہوتا
تو جس دن ہم سب سے زیادہ پھرے تھے اس دن سب سے زیادہ ملنا تھا. اور اگر محنت کے اوپر رہتا تو جو غریب اور لاچار ہے، جو لنگڑا ہے، جو نہیں چل سکتے، جو گونگا ہے، نہیں بول سکتے، وہ تو بھوکے مر جاتے. لیکن نہیں، محنت کرنا ہے، لیکن محنت کے اوپر جو ہے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم اپنے محنت سے کمائے. روزی ملی ہے تقدیر سے ہمیں، لیکن محنت ہمیں کرنا ضرور ہے. ایک انسان کیا کرتا ہے جب محنت کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے محنت سے کمایا، ہم آپ کو کیسے دے دیں، ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں کیسے خرچ کر دیں، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے. محنت سے کماؤ، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت شامل ہے. ہاتھ تھے آپ کو ملا، آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی آپ کو ملا. اگر آپ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم محنت کی ہمیں ملا، ہم آپ کو کیوں دیں، تو یاد رکھنا پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے، پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو اسی لیے محنت کرنا ہے، لیکن محنت کے اوپر روزی انحصار نہیں ہے. اسی طریقے سے روزی اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا ہے، اللہ سے ویسے ہی توکل کرنا ہے جیسا توکل کرنے کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اگر اس طریقے سے بھروسہ کرو اللہ پر جس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، کہ تمہیں ویسے ہی روزی دیا جائے گا جس طریقے سے روزی اللہ رب العالمین پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب وہ صبح شام نکلتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، اور جب شام کو وہ لوٹ کر آتا ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ذرا غور کیجیے. امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو باب فی التوکل علی اللہ میں نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر کیسا توکل ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے اوپر کیسا بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو. ہمیں اور آپ کو اللہ پر آج بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے جو ہے ہم پریشان حال رہتے ہیں. ہمیں روزی کی فکر لگی ہوئی رہتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کل کیا کھائیں گے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں تو روزی کا مالک ہے، ہمیں روزی لکھ دیا ہے اللہ رب العالمین نے، ہمارا کہ کتنا ملنا ہے اور کتنا نہیں ملنا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر آپ بھروسہ کیجیے. پرندے کس طریقے سے ہیں، نہ وہ کماتے ہیں، نہ وہ مزدوری کرتے ہیں، اور نہ ہی انہیں یہ جو ان کو معلوم ہے کہ کل ہمیں کون سا کانٹریکٹ لینا ہے، کل ہمیں کون سے گاؤں کو کاروبار کو جانا ہے. کہ انہیں نہیں معلوم کہ کل ہم کون سی مشین کو ہمیں کٹ کرنا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ کل ہم کون سے کاروبار میں نکلنا ہے، کہاں کا سفر کرنا ہے، نہیں معلوم ان کو. لیکن پھر بھی جب شام میں وہ پرندے آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر رات بھر میں ختم ہو جاتا ہے، پھر بھوکے ہو جاتے ہیں صبح. انہیں بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہم جس کے مخلوق ہیں، ہمیں وہ ضرور کھلائے گا اور پلائے گا. پھر صبح نکلتے ہیں پیٹ بھر کے آتے ہیں شام. ویسے ہی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا. اور اگر ہم ویسے بھروسہ کر لیتے ہیں تو یاد رکھنا ہمیں بھی اللہ رب العالمین روزی ایسی جگہوں سے دے گا جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ سورۃ الطلاق کو اٹھائیے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا توکل اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے راستے ہموار کر دیتے ہیں، اللہ ایسا راستہ اسے دکھا دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ایسے سلسلے میں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اسے رزق دے دیتا ہے کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ راستے ہموار کر دیتا ہے. آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ رب العالمین راستے بنا دیتا ہے. آپ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کر کے دیکھو، اور اللہ رب العالمین آپ کی روزی بھی ایسی جگہ سے دے گا آپ حیث لا یحتسب، گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے آپ کو روزی دے دے گا. آج ہم روزی کے پیچھے پھرتے ہیں، روزی کے پیچھے پھرتے ہیں. ہمارا رازق اللہ رب العالمین نے یہ جانتے ہوئے روزی ہمارا پیچھا کرتا ہے، یہ بھی جانتے ہوئے بھی ہم روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، ہمیں اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس کے باوجود آج ہم ہائی روزی کرتے ہیں، روزی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی غور و فکر کرنے والی ہیں کہ جب رازق اللہ رب العالمین ہے تو ہمیں ایسا نہیں پھرنا چاہیے. اور جب ہم روزی کما لیتے ہیں، چلو نماز کو ختم کر دیے، جمعے تک بھی ختم کر دیے، عبادت کو ختم کر دیے، اور روزی کما رہے ہیں، پھر وہ روزی آپ کیا کر رہے ہیں کما کے؟ آپ جو نماز چھوڑ کے پیسے کما رہے ہیں، آپ جمعے کو چھوڑ کے جو پیسے کما رہے ہیں، ذکر و اذکار کو چھوڑ کے جو پیسے کما
کما رہے ہیں, آپ اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے جو پیسے کما رہے ہیں پھر اس کا کیا کر رہے ہیں؟ کمانے کے بعد کیا کر رہے ہیں اس کا؟ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے پیسوں کے سلسلے میں پوچھے گا کہاں سے کمایا. قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے. 5 سوال میں سے ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال ہے کہاں خرچ کیا. سب سے پہلے اللہ تو پوچھے گا کہ کہاں سے کمایا, حلال کمایا کہ حرام کمایا. پھر اس کے بعد کیا پوچھے گا, کہاں خرچ کیا. آج ہم کما لیتے ہیں, بہت زیادہ کما لیتے ہیں, کروڑپتی بن گئے, لکھپتی بن گئے, بہت زیادہ پیسہ ہے ہمارے پاس, پیسہ ہی پیسہ ہے. پھر وہ پیسے ہم خرچ کہاں کرتے ہیں؟ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کمانے کے بعد ہم اسے اپنے گھروں میں سیٹ کر رکھتے ہیں, یا پھر بینک میں جمع کر کے رکھتے ہیں, یا پھر چٹھیاں ڈالتے ہیں. چٹھی ڈالنا معلوم ہوگا آپ لوگوں کو, ڈالتے ہیں. بعض چٹھیاں ایسی ہیں جو حرام رشوت والے ہیں اور سود ہیں. انشاءاللہ کبھی ٹاپک رات وہ چٹھیوں کے سلسلے میں بھی تشریح کریں گے کہ کون سی چٹھی ڈالنا ہمارے لیے شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے. تو یہی سارا چیز کرتے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ آپ پیسے تو کما لے رہے ہیں لیکن آپ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے. اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم کو میں نے جو عطا کیا تھا پھر کہاں خرچ کیا تم نے, پھر کیا جواب دیں گے؟ اور آپ احادیث کو اٹھائیے, آپ کو ملے گا کہ ہم جو ہے خالی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم سب سے بڑا مالدار ہونا دنیا میں چاہتے ہیں, خواہش ہوتی ہے. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا, فقیر جو ہوں گے, جو کم پیسے والے ہوں گے اس دنیا میں, وہ پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ اس کا حساب و کتاب پہلے ہو جائے گا. اس کے پاس پیسے کم تھے, حساب و کتاب کی لسٹ کم ہے اس کے پاس. اور جو انسان اس دنیا کے اندر کروڑپتی, لکھپتی, مالدار ہی مالدار ہوگا, وہ انسان جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کے بعد, غریب سے 500 سال کے بعد وہ انسان جو ہے جنت میں جائے گا. ذرا غور کیجیے. اب بھی ہمیں پیسوں کی فکر ہے, صرف پیسہ ہی کمانا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بننا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ چند باتیں تھیں. اس کے علاوہ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم جو ہے پیسے تو کما رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو سوال اللہ رب العالمین کیا ہونے والا ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کریں. آج زمانہ ایسا ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. رب کبریا کی قسم کہتا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا, آپ ہاتھ میں پیسے لے کے راستے کے اوپر کھڑے رہیں گے, کہیں گے لے لیجیے میرا پیسہ. لوگ نہیں لیں گے آپ کے پیسے. ابھی پیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, ہاتھ پھیلایا جاتا ہے, اعلان کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں. تو رب کبریا کی قسم کہتا ہوں کہ زمانہ ایسا آئے گا, لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے, آپ راستوں کے اوپر ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہیں گے کہ میرا پیسہ لے لو, میرا پیسہ لے لو. کوئی لینے والا نہیں ہوگا. آج تو ہاتھ پھیلائے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ دے دو, آج ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں دے دو, لیکن نہیں دیتے ہیں. زمانہ آئے گا, آپ حدیث پڑھیے, پیشن گوئیاں نبی کی پڑھیے, زمانہ آئے گا ایسا کہ آپ دیں گے لیکن نہیں دے گا. اور آج جو آپ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں آپ, بڑے خوش نصیب ہیں آپ جو خرچ کر لے رہے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن جب صدقہ تو خیرات کا جو ہے آپ دیکھ لیں گے ثواب, تو اللہ رب العالمین سے کیا کہیں گے, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کیا اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے اللہ تو نے مہلت کیوں نہیں دیا, تھوڑا مہلت دے دے تھوڑا سا. کیا کریں گے جا کے؟ اللہ پوچھے گا مہلت دے دیا تم کو, کرو گے کیا؟ سو بولو. کیا کہے گا؟ فاصدق واکن من الصالحین. سب سے پہلی بات جو کہے گا انسان کہ اللہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. جب وہاں صدقے کی اتنا بڑا ثواب دیکھ لے گا, وہ انسان سب سے پہلے یہی کہے گا کہ اللہ میں صدقہ کروں گا. میرے بھائیو دوستو, آج آپ لوگوں کو اکسایا جاتا ہے, آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی جو ہے مسجدیں جو ہے اس میں خرچ کرو, مدرسے جو ہے اس میں خرچ کرو, دین کی کاموں میں خرچ کرو. اس کے باوجود جب اپنے پیسے کو بچا کر رکھتے ہیں, وہ پیسے آپ کہاں لے جائیں گے؟ یہ پیسے نہ آپ قبر میں جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو اوپر کما سکتا ہے. تو پھر یہ پیسے آپ لے کے کہاں جائیں گے؟ بلکہ اگر پیسے آپ نے جمع کے رکھا ہے تو وہ حدیث معلوم ہے نا, گنجا سانپ گلے میں لٹکنا, معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. قیامت کے دن آپ کے وہی پیسے گنجا سانپ ہو کر آپ کے گردن میں لٹک جائیں گے, آپ کے گلے کا توق, گلے کا پھانسی بن جائے گا. اور کیا کہے گا معلوم؟ انا کنزو کا, انا مالو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, جو دنیا میں تو سیت کے رکھا کرتا تھا, جو دنیا میں تو گن کے رکھا کرتا تھا, دنیا میں جو بینکوں میں جمع کر کے رکھا کرتا
کرتا تھا میں وہی تمہارا مال، میں وہی تمہارا خزانہ ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کرو، آج یہاں خزانہ جمع کر رہے ہیں، کل وہی ہمارے لیے پھانسی کا پھندا بننے والا ہے۔ اب پھر بھی ہمیں فکر ہے زمانے کی، اللہ رب العالمین کی کوئی فکر نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں بارہا کہتا ہے، قرآن کریم میں کئی دفعہ کہتا ہے کہ جو ہے نماز قائم کر لو، میری عبادت کر لو، کوئی فکر نہیں۔ اور یہ جو باتیں ہم کہتے ہیں بس یہ سننے میں لوگوں کو اچھا لگتا ہے، سن لیتے ہیں، بس عمل کے لیے کوئی باتیں نہیں۔ میرے بھائی یہاں پہ جتنی باتیں کی جاتی ہیں سننے اور سنانے کے لیے اچھی لگنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو سننے میں اچھی لگے یا نہ لگے، آپ کو سننے میں برا لگے کیسا لگے، لیکن باتیں در حقیقت قرآن اور احادیث کی ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کو عمل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے صرف جمعہ کو یہ سمجھ لیا کہ جمعہ کا خطبہ سن لیے، بس ایک کان سے سنے دوسرے کان سے باہر نکال دیے، کیا مسئلے بیان کیے گئے، کیا قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، کیا احادیث پڑھی گئی، ہمیں اس سے کیا فکر۔ ہمارا جیسا پہلے کا رویہ تھا ویسا ہی۔ میرے بھائیو صحابہ کرام کے بارے میں معلوم ہے کہ جب جمعہ میں آتے تھے ان کا عالم کچھ اور ہوتا تھا، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر آتے تھے۔ جب مسجد سے جاتے تھے پاؤں لڑکھڑا جاتا تھا ان کا، قیامت کا ذکر، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کا ذکر جب ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو جاتے سمے ان کے پاؤں لڑکھڑا جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین جہنم میں پھینک دے۔ ہماری اتنی اچھی عمل نہیں، ہماری نیکی اتنی نہیں، ہم اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کر سک رہے، ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہیں کر سک رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے ہماری گناہ زیادہ ہو جائے، نیکیاں کم ہو جائے اور ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑے جائیں۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ انہی باتوں پر ختم کیا جائے۔ آج کے خطبے کا صرف ایک ہی نچوڑ، ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لو، جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارا رازق ہے، وہ تمہیں روزی دے کے رہے گا، روزی تمہیں دے کے رہے گا، کھلا کے اور پلا کے رہے گا، تمہیں کبھی بھی تیرا رب بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ ہم کیا سوچتے نہیں جو ہے ہم بھوکا مر جائیں گے، اللہ نے پیدا کیا تو بھوکا نہیں مریں گے۔ اور ایک بات جو آخر میں ذہن میں آئی ہے تو بول دیتا ہوں، آج ہم جو ہے ہمارے یہاں ساؤتھ میں زیادہ یہ چلتا ہے کہ 2 بچے ہونے کے بعد جو ابورشن کرا دیتے ہیں، بچے دانی کو نکلوا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ارے بھائی زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کون کھلائے گا، زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کون سنبھالے گا، زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ان کی شادی بیاہ کا فکر۔ 2 ہونے کے بعد ابورشن کرا دیتے ہیں، آپریشن سے ڈائریکٹ ہے بچے دانی جو ہوتا ہے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ ابھی بچی کتنے کی ہے، جو ہے اس کی جو اہلیہ ہے زیادہ سے زیادہ کتنے کی ہوتی ہے؟ مان لیجیے اگر 24 میں 25 میں شادی کی ہے تو 2 بچے ہوتے ہوتے 30 جائیں گے، یا پھر اگر اس سے بھی شادی پہلے ہوئے تو 25 جائیں گے، تو اتنے میں جو ہے اتنی بڑی جوانی میں جو اس کا نکلوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو روزی کی بات آئی اس لیے بول رہا ہوں کہ روزی دینے والا ہم اور آپ نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے روزی دینے والا۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو بچہ یا بچی ہمارے پاس آئیں گے وہ تمام کے تمام اپنے روزی لے کے آئیں گے۔ اللہ تو روزی پہلے لکھ دیتا ہے، روزی لے کے آئیں گے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے کھلانے والے اور پلانے والے؟ اللہ نے جو روزی ان کو لکھا ہے وہی روزی وہ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، ہم ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں جو ان کو روزی دینے والے، ان کو کھلانے والے، پلانے والے؟ ہم بھی اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں اللہ نے ذریعہ بنایا ہم کو۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے کمائی سے کھلاتے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے، اللہ نے اس کی روزی نہیں لکھی ہے، ہم اسے کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ یاد رکھنا آپ دائرہ اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارہلا ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے تم سے ڈرنے کا حق ہے مولا کریم ویسے ہی ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا الہ العالمین جب تک تم اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب ہمارا خاتمہ ہو عقیدہ توحید پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔